بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 36، 37، 37 تک کا درس ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ کتنا گناہ اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل کرے گا پتہ نہیں، اور چار خصوصی انعام دیا تھا ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اب آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لفظ واو کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، والکافرون المنکرون المکذبون رسولنا وکتبنا۔ اور کیا اور سوال ہوا تو اس سوال کا جواب اور یعنی کافر، انکار کرنے والے اور ہمارے پیغمبروں اور ہماری کتابوں کو جھٹلانے والے، یہ ہے اور۔ یہ تین فکریں رکھنے والے الذین یسعون، یہ سوچتے کیا ہے کہ اپنی کوشش سے ہماری ان آیتوں پر قدح کریں گے، ہماری ان آیتوں کو جھٹلا دیں گے جو آیتیں ہماری ذات کی عظمت پر دلیل ہیں اور ہمارے اسماء اور صفات کے کمال پر دلیل ہیں، اور ان احکام پر دلیل ہیں جو ہمارے بندوں کے درمیان جاری ہیں اور جو احکام ان کے دونوں جہان سے متعلق ہیں۔ ایسی آیتوں کو یہ منکرین، یہ مکذبین، یہ کافرین، جھٹلانے کی کوشش کرنے والے یہ سوچتے ہیں اور سنیں، معاجزین، ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ نہیں، جیسا الانا یترشح بما فیہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی اس سے نکلتا ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، اب آگے نہیں بولیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ پاک پہلے فرما رہا، اور اس فرمان کی عظمت پہ قربان جائیں آپ، اولئک بالعذاب محضرون، یہ رحمت الہیہ سے دور قوم، غوث کہہ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیات کبریٰ کے لعن طعن کرنے والے ہیں اور فوائد عظمیٰ سے غافل ہیں۔ ان سب کو عذاب مخلد اور معذب میں حاضر کیا جائے گا اور ان عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ غوث پاک جب بول رہے ہوں گے تو ایک دم ایسے ہی کر رہے ہوں گے۔ ہاں، آیت نمبر 38 ہوگا۔ اب آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ آگے فرماتا، قل، واو، اس کی تفسیر 3 لائن میں غوث پاک کر رہے ہیں، لفظ قل کی تفسیر۔ یا اکمل الرسل للمسرفین المنحرفین عن جادۃ العدالۃ الالہیہ متکئین بما عندهم من الاموال والاولاد الفانیہ الزائلہ مفتخرین بها تفوقا وتبجحا۔ یہ ہے قل کی تفسیر۔ اے اکمل رسل، آپ کہہ دیجئے، لیکن کن سے؟ ان مسرفین سے۔ مسرفین بولتے ہیں جو دین کے علاوہ خرچ کیا جائے، یہ ترجمہ نہیں، اسراف مطلقاً اگر بولیں گے نا تو اسراف خرچ کرنے اسراف تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد دین کے علاوہ خرچ کرنا، دین کے علاوہ خرچ کرنا۔ بھائی اسراف تو اب دیکھیے نا، ایک گوشت سے ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے، 4 قسم کا گوشت کیوں رکھے ہیں آپ؟ اگر آپ کے پاس دولت ہے، قرض نہیں ہے، تو اسراف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کھائیں ہمارے دسترخوان پہ، تو الحمدللہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول نہیں، فضل ہے
یہ فضول نہیں، فضل ہے. اور قرضے ارضے لے کر کے، جیسے دیکھیے مانگنے والی ہماری بیٹی کی شادی ہے اور پھر رک کے لا کے دیتی ہیں. اب ان کو ڈانٹے کا من ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا رک کے چھپانے کے لیے؟ قرضہ لے کر کے تم، وہ بھی کہاں گئی خودی اور خدی؟ کمال ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو مسرفین سے مراد یہاں، اسی لیے آگے غوث خود کہہ رہے ہیں جادت العدالت الالہیہ، اللہ کی عدالت کے راستے سے ہٹنے والے جو خرچ کرتے ہیں ان سے کہیے. اس کا مطلب راہ للہ خرچ کرنے والے کو نہیں کہا جا رہا. اور جو لوگ اموال اور اولاد فانیہ اور زائلہ پر بھروسہ کر کے خرچ کرتے ہیں، مفتخرین بہا، اور ان تمام پر فخر کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. ہے نا بیٹا خرچ کر لو، دیکھا جائے گا، میں ہوں نا. تفوقاً، دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، وتبجحاً، اور خوشیاں بلا وجہ کی ظاہر کرنے کے لیے. اوہو، تو کہہ دیجئے آپ اسی پر نہ فخر کر رہے تھے. جانتے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس بہت بیٹا تھا. وہ بنین شہودہ کا مفہوم وہی ہے. وہ بنین شہودہ جانتے ہیں، اولاد ہو اور حاضر ہو، کامیاب ہو، اس سے بڑی نعمت باپ کے لیے ہے ہی نہیں. اولاد ہو، حاضر ہو، پریزنٹ ہو ایک دم، اور کامیاب ہو. تو کیا کہنا ہے، اولاد تو ہے لیکن باہر ہے، پیسے سے خوشی مل رہی ہے، حاضری سے خوشی نہیں مل رہی ہے. لیکن وہ فخر کرتا تھا، وہ بنین شہودہ، حاضر باش اولاد ہے میرے پاس، تیرے پاس کیا ہے محمد؟ اس طرح کی باتیں کرتا. معاذ اللہ رب اللہ. اللہ پاک نے کیا کہا دیکھیے. آپ ان سب سے کہہ دیجئے جو فخر و مباحت کرتے ہیں، کیا؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. لو، بے شک میرا رب، اور رب میرے رب کی تفسیر غوث کر رہے، العلیم المطلع علی جمیع استعداد العبادات. واہ واہ واہ. میرا رب یعنی وہ جو جانتا ہے اور اپنے بندوں کی کیپیسٹی کے مطابق اسے دولت دیتا ہے. کس کو کتنا دینا ہے دیتا ہے. الحکیم، حکمت کے دائرے میں دیتا ہے. یبسط، وہی رزق پھیلاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے. اور یہاں چاہت سے مراد مشیت، میں ظاہر کر چکا ہوں. وہ مشیت ہر ایک سے متعلق ہے، رضا اسی سے متعلق ہے جس کو کم دے لیکن اہم دے. کیا کہنا ہے یار، جس کو کم دے اہم دے. سبحان اللہ. وَيَقْدِرُ لَهُ، وہی میرا رب تنگ بھی کرتا ہے اپنی مشیت کے تحت رزق کو. آگے دیکھیں غوث کہتے ہیں یزید و یفیض، یبسط، زیادہ کر دے، فیضان کر دے، الرزق السوری لمن یشاء من عبادہ تارتن علی مقتضى مشیتہ و مرادہ، ویقدر له ان ينقص یا ينقص يقبض الرزق عنه مرة اخرى ارادة و اختیارا علی مقتضى حکمتہ و مصلحتہ التي استأثرها الله بها في غیبہ و حضرت علمہ. وبعد ما سمعتم هذا، اور اے عام لوگو، اب دیکھیے غوث کہہ رہے ہیں اے عام لوگو جو جب یہ سب باتیں سن لیے نا کہ یہ دیا ہے، اب ٹینشن نہیں لینا کہ میں غریب ہوں، وہ تو مشرک ہے، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ مشیت کے تحت دے رہا، اور تجھ کو جو نہیں دے رہا ہے رضا کے تحت نہیں دے رہا ہے. تیرے کو نہ دے کر راضی ہے، اسے دے کر راضی نہیں ہے. کیا کہنا ہے، تجھے رضا کی دولت نصیب ہے. اسی لیے آج ایک سوال آیا، اس کو میں آن لائن بھی دے دیتا ہوں کہ صحابہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ کسی کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مت کہیے. آپ ایک دم صحیح بات ہے. کیوں؟ وہ بولے کیوں؟ تاکہ آپ کو فرق محسوس ہو کہ صحابہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کی عظمت کا چیپٹر اللہ پاک نے کلوز فرما دیا، ان کے گرد راہ کو بھی اب کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں. بولے سمجھا دیجیے. آپ کا اس لیے بول سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کہ رضا کی چادر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ہٹا لی ہے، نہیں، صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہونے کی چادر رکھا گا ان پر. اور وہ ذات ہے صدیقین، شہداء، صالحین کی. صرف یہ صحابہ کا چیپٹر نہیں ہے، صدیقین، شہداء، صالحین انعام یافتہ بندوں کا بھی ہے. اور اس کو قرآن پاک سے آپ سنیں، پارہ نمبر 11 میں بھی اللہ سبحانہ، آگے تو بہت عمدہ عنوان آ گیا ہے. آیت نمبر 10 میں سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولین یعنی سارے صحابہ، جملہ صحابہ،
انصار مہاجرین دو ہی تو قائلٹی ہے صحابہ کی، انصار و مہاجرین یہ، اور ان کی جو بھی مومن اتباع کریں گے شریعت کے مطابق اللہ ان سب سے راضی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے علاوہ بھی جو متبعین صحابہ ہیں ان سے بھی اللہ راضی، یعنی رضی اللہ عنہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے جو مومنین شریعت کے دائرے میں راضی، اتباع کریں گے تو ان سے بھی راضی۔ ایک آیت۔ دوسری آیت سورہ بینہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، یعنی اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی جو اپنے رب سے ڈرتا۔ آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو آپ بھی رضی اللہ عنہ۔ لیکن امتیاز کے لیے آپ جیسے ایک دم بہت اہم بات آپ کہہ رہا ہوں کہ اگر صحابی کا بھی ذکر ہو اور غیر صحابہ کا بھی ذکر ہو ایک ہی محفل میں، تو اب امتیاز کے لیے وہاں بولیے صحابی میں رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی میں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، تاکہ امتیاز ایک دم باقی رہے۔ جیسے امام اعظم کا بھی ذکر ہو اور حضرت انس کا بھی ذکر ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور امام اعظم رحمہ اللہ، تاکہ امتیاز باقی رہے۔ اور جو توحید، رسالت اور جو ولایت، یہ سب کا جو کانسیپٹ ہے اور جو اللہ پاک نے درجے دیے ہیں، دیکھیے نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں، لیکن آپ حضور کی شان میں بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کی شان میں نہیں بولتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ دیکھیے لیول ہے، یہ ہے اسٹیٹس۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اے لوگو، عام لوگو، جان لو ایھا المبسوطون المنعمون، اب گویا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے ان پر جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم موسلادھار بارش کی طرف فیضان کیا ہے، سنو، ما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے، ایصال ثواب کا بھی عنوان آئے گا مگر عنوان رضی اللہ عنہم کا دلوائیے گا، جو بھی تم خرچ کرو گے، استخلفکم اللہ سبحانہ علیہ من الرزق، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل دے گا، اس کے بدلے میں ضرور دے گا۔ وَأَمَرَكُمْ بِإِنفَاقِهِ عَلَى فُقَرَائِهِ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فقیروں پر، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُخْلِفُهُ أَيْ يُعَوِّضْهُ عَنْهُ بِأَضْعَافٍ وَآلَافٍ، مطلب سینکڑوں درجہ گنا کرے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ ان صدر عنکم الانفاق بالاعتدال، لیکن انفاق میں ضرورت کی تکمیل ہو، نہ تعلی ہو نہ تنزلی ہو، عامیانہ رویہ کیا ہے، بلا تبذیر و تقتیر، فضول نہ ہو۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، اس طرح سے جملے ہیں، عربی میں ہے کہ لا خیر فی صرف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ولا صرف فی خیر، لیکن جو خیر کے ارادے سے خرچ کرے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ لیکن لفظ ہی کو صرف بدل دیا، عنوان بدل گیا، عنوان بدل گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ لا خیر فی صرف، وہ کہہ رہے ہیں لا صرف فی خیر، خیر کے کام کو فضول خرچی نہ کہو۔ یہ دلیل اتنی اعلیٰ ہے، میلاد النبی، 11ویں 12ویں ساری چیزوں کو آپ دیکھیں سب پر فٹ کر سکتے ہیں، یہ سب خیر کا کام ہے، یہ فضول نہیں ہے، فضل ہے۔ اگر وہ کہیں گے بھی کہ یہ نہیں یہ بدعت ہے یہ خیر ہے، تو صاحب کہہ دے یہ بدعت نہیں یہ خیر ہے، ایک دم جواب ابو بکر صدیق کی جیسا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ ہے نہیں، خرچ آپ کرو گے دے گا اللہ تعالیٰ، ایسا کیوں؟ تو غوث پاک اس کی توضیح کر رہے ہیں آیت قرآنی ہی میں، لا یخلف سبحان الرزق سوری لخلص عبادہ، اپنے مخلص بندوں کو کیوں دے گا اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل، کیوں دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ اس لیے کہ وہ خیر الرازقین، کہ اس سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور عقیدہ لیجیے، بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں لیکن رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں رزق ہم پا سکتے ہیں، مل سکتا ہے۔ رازقین یہ پلورل کا سنٹینس ہے، رازق خیر اللہ ہے، اور اپنے محبوب بندوں کو بھی وہ رازق بنایا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقروض تھے، ان کے والد گرامی جب انتقال ہوا تھا تو یہودی سے مقروض تھے، وہ آ کر کے اتنا ان پر ٹارچر کیا، پریشرائز کیا کہ بارگاہ رسالت میں آ کر کے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، والد سب چلے گئے، میں مقروض ہوں، کیا کروں کیسے کروں، تو جو کچھ ہے تھوڑا بہت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے، سیاہ ستہ میں، کہ جابر تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے
وہ جتنے غلے ہیں نا اس کو سب کو اکٹھا کرو، اب اکٹھا کرو. عقیدہ دیکھیں آپ، آج کل ہو تو ارے ہم آئے ہیں یہ سولوشن لے لیں اور آپ کیا کہا کہ بک رہے ہیں یہ ہوگا. لیکن واقعی اتباع اس کا نام ہے کہ جو نبی کہہ دے، مطلب آسمان کہہ دے تو زمین، زمین کہہ دے تو آسمان، ایک دم بالکل مان لیا جائے ایسا، ایک دم واہ واہ واہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا، اس کے بعد کہا جب اکٹھا کر لینا مجھے انفارم کرنا، میں آؤں گا. آنے کے بعد یا رسول اللہ یہ ہے. اچھا، تو آپ چکر لگانے لگے. طافا حولہ بیدرا، ایسا جملہ ہے کہ آپ اس ڈھیر کے اندر، طواف کا لفظ ہے، طافا، طواف کرنے لگے اور اس کے بعد چلے گئے. اب حضرت جابر کہتے ہیں اس کے بعد کہے کہ جاؤ جس یہودی کا قرضہ ہے اس کو بلاؤ اور اس غلے سے اس کا قرضہ ادا کرو. لیکن یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں بلائے. اب جو دیتے چلے گئے وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا، ویسے کا ویسے ہی رہا اور پورا ملدر ہو گیا. کیا کہنا، سبحان اللہ. جانتے ہیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے، اس میں جو عملی طور پر ایک دلیل ملی کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جب شے محبوب ہوتی ہے نا تو اس کے چکر لگانے میں مزید برکت کا اضافہ ہوتا ہے. جانتے اللہ والوں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں چکر لگانے کے لیے؟ یہ طواف شرعی نہیں ہے، اٹریکشن کے لیے، جو برکت کا نزول ان پر موسلا دھار ہوتا ہے نا، ہر جانب سے آپ لے سکیں، یہ ہے اصل مراد طواف کا. یہاں ان پاگلوں کو خالی سوچتا ہے کہ نہیں بس مکہ کا طواف کرنا چاہیے، وہاں تو موبائل لے لے کر بولتا ہے نا پھر طواف، یہ اہل حدیث جماعت والے، میں طواف میں ہوں. خیر، سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ سارے چکر کو ختم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں اور وہ لینے کے لیے الحمدللہ، لیکن انہیں نہیں. خیر الرازقین سے دو عقیدہ ملا کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ کے محبوب بندے رزق دیتے ہیں بہرحال، لیکن سب میں بہتر رزق دینے والا اللہ، جس کو مرکز بولیں، اس سے بہتر کوئی نہیں. یہ ہے اصل. ہاں، واہ واہ واہ. آیت نمبر 39، 2 آیتیں ہوئی. تو آج کی 2 آیت میں خصوصاً سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے رضی اللہ عنہم کے حوالے سے، اور دوسری جو سب سے اعلیٰ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں. اچھا، بڑی اہم بات دیکھیے گا کہ جب چھوٹا، باوجود کہ ان کے پاس بھی اللہ پاک نے فیض و برکت رکھی ہو، اگر بڑا موجود ہو تو اپنے فیض کا استعمال وہ نہیں کرتے. اس سے ایک عقیدہ دیکھیں میں جو بولنے جا رہا ہوں کہ جب غوث قطب ابدال یعنی جملہ صحابہ کے بعد جتنے بھی اولیاء آئیں گے، جتنے بھی صاحب کرامات ہوں گے، چاہے وہ غوث اعظم ہو یا خواجہ اعظم رضی اللہ عنہ، وہ اصحاب نبی سے زیادہ صاحب کرامت نہیں ہو سکتے. اصحاب نبی سے زیادہ صاحب کرامت نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے پاس جو کرامت ہے وہ اعلیٰ ہے. تو پھر حضرت جابر نبی کے پاس کیوں آئے؟ یہ ہے عقیدہ دینا. یہ مجبوری نہیں بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ہوں صاحب کرامات، لیکن جب بڑے موجود ہوں تو کرامت دکھانے کا حق اور حکم نہیں ہے. یہ ہے اصل. اب اگر کبھی کسی بھی، جیسے اب فرض کریں آپ پیر ہیں، آپ کے مرید کچھ فیض نہیں مل رہا اس در پہ جہاں آپ سے بڑے موجود ہیں، یعنی خود آپ درگاہ میں موجود ہو اور آپ کو فیض نہیں، مطلب مرید کو نہیں مل رہا، تو وہاں اعتراض نہیں کرنا. بیٹا ہم یہاں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہاں بڑے موجود ہیں، ہوگا اشارہ تو دوں گا صاحب. یہ اسی لیے جملہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ نہیں بتاتے تھے، چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا تھا تو ارے کہاں جا رہے ہو نبی کے پاس، میں بتا دیتا ہوں. نہیں، تو آداب پیروں کے آداب اس سے بھی سمجھ میں آتا. حضرت جابر نے کیوں کہا؟ باوجود کہ وہ صاحب کرامات ہیں اور وہ دعا کر دیتے تو اللہ رد ہی نہیں کرتا. رضی اللہ عنہم رضا یافتہ بندے، نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، مگر دعا نہیں کرے. کیوں؟ بڑے موجود تھے. یہ بڑے مسائل اس سے نکلے کہ ہر چھوٹے کو چاہیے، اور ہم تو چھوٹے ہی ہیں یار، چاہے کتنی بڑی بھی جماعت، اب 40 دن چلے جاؤ یا 80 دن چلے جاؤ، لیکن آپ ولی تو نہیں ہونا. ولی ہو تو ذرا آپ بتا کر کے دکھاؤ کیا ہے آپ کے پاس. تو کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی جملہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، چاہے آپ کے آزو بازو ہو یا کہیں بھی ہو، سب کو رسپیکٹ دیجیے. سب آپ سے بڑے ہیں اور آپ کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ان پر کلیم کریں، بلکہ ان سے آپ فیض لیجئے اور اپنے نیچے والوں کے لیے آپ آئیڈیل بنیے.
دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فیوز و برکات خواجگی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عطائے رسول ہند الولی ولی الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رجب المرجب کی عظمتوں سے، ان کی بہاروں سے، ان کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار تیری جانب یہ مہینہ منسوب ہے، ہر مہینے کا تو خالق ہے، لیکن یہ مہینہ خاص تیری جانب منسوب ہے۔ جو بھی وجہ ہو مولا، بس اپنے کرم کے سائے تلے ہم سب کو زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔